بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ امریکہ میں اس وقت صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ کا پروسیس جاری ہے اور دونوں امیدوار اس وقت میدان میں ہیں، ٹرمپ اور کملا ہیرس۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بہت طاقتور ملک ہے ہر حوالے سے، چاہے اس کی سیاست کی بات کریں، چاہے سماج کی بات کریں، چاہے اس کی معاشی حالت کی بات کریں، اور چاہے اس کے علاوہ ہم اس کا جس طرح سے پوری دنیا کے اندر اثر و رسوخ ہے اس حوالے سے بات کریں۔ تو اسی طرح سے اسی تناظر میں جب بھی امریکہ کے اندر صدارتی الیکشنز ہوتے ہیں تو بہت اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، اس حوالے سے کہ امریکہ کا پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ ہے، عمل دخل ہے، وہ مختلف ملکوں کے اندر اپنی حکومتیں بنانے اور گرانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ مگر امریکہ کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں اور جس طرح سے اس سے پہلے کیمپین چل رہی تھی اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے، وہ سب بہت دلچسپ تھا۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت، امریکن الیکشنز پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں میاں وحید احمد صاحب، اور اس کے علاوہ مجھے ساتھ حاصل ہوگا بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب کا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب، آپ کی گہری نظر ہے امریکن الیکشنز کے اوپر۔ آپ نے جس طرح سے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ نے رات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، آپ کے جو وہاں پہ عزیز موجود ہیں، دوست احباب موجود ہیں ان کے ساتھ، تو آپ امریکن الیکشنز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ صبح تک پوزیشن واضح ہو جائے گی تو کس کو جتوا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ کسی قسم کی کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ دونوں کے اسٹرانگ پوائنٹس موجود ہیں اور دونوں کے ویک پوائنٹس بھی موجود ہیں۔ ڈیموکریٹس جو ہیں ان کی حکومت رہی ہے، سٹیبل حکومت رہی ہے تمام مخالفتوں کے باوجود، اور کوئی ہنگامہ آرائی اس میں نہیں ہوئی۔ یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جو ان کو ملتا ہے، کملا ہیرس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کا ووٹ، لاسٹ ٹائم جب ٹرمپ جیتے تھے تو انہوں نے ہیلری کلنٹن کو ہرایا تھا اور وہ خاتون تھیں۔ تو اس وقت جو امریکن فیمیل میجورٹی ووٹ ہے وہ میرا خیال ہے کہ کملا ہیرس کو ہی جائے گا، کیونکہ عورتیں چاہیں گی کہ ان کا بھی کوئی پریزیڈنٹ آ جائے، امریکی تاریخ میں ایک بات رقم ہو جائے۔ پہلے باراک اوباما کے آنے سے بلیک پریزیڈنٹ کا جو اچیومنٹ تھی بلیک کمیونٹی کی، بلیک امریکنز کی، وہ انہوں نے اس کو بڑے پازیٹیو نظر سے دیکھا تھا۔ اب امریکہ میں خواتین چاہتی ہیں کہ ان کی بھی نمائندگی ہو اور ان کو امپاور کیا جائے، اور وہ اس کو اپنی امپاورمنٹ سمجھیں گی۔ ٹرمپ کے جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں وہ وائٹ سپریمسٹ جو ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ہیں، اور جو نیو کون آپ کہہ لیں کہ جو زائنسٹ ہیں، زائنسٹ سمپتھیز رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ بڑے اسٹرانگ ورڈز میں اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اگر پاور میں آ گیا تو میں یوکرائن کا قضیہ جو ہے وہ ختم کروں گا، اور وہاں پہ جو جنگ ہے اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے ہم، لیکن اسرائیل کی سپورٹ ہر قیمت پہ جاری رہے گی۔ اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے بیانات آتے ہیں جو اپیل کرتے ہیں وائٹ سپریمسٹ کو۔ صحیح۔ کملا ہیرس کا جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ابورشن رائٹس جو خواتین کے ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں، اس سے ان کو بڑی اپلفٹ ملتی ہے خواتین کے ووٹس میں۔ پھر سوئنگ سٹیٹس ہیں جن کا ووٹ، کچھ سٹیٹس ایسی ہیں جن کا گرینڈ اولڈ وہ پارٹی ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کی طرف ان کا رجحان ہے، کچھ ایسی ہیں جن کا ڈیموکریٹ کی طرف رجحان ہے، اور کچھ سٹیٹس ایسی ہیں 7-8 کے قریب جن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ سوئنگ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ سوئنگ کیے تو جس بھی امیدوار کی طرف سوئنگ کریں گے وہ جیتنے کا اس کا امکان بڑھ جائے گا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کی طرف سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ ہارنے کی صورت میں ہنگامہ آرائی کریں اور الیکشن ریزلٹس کو ماننے سے انکار کر دیں، لیکن ٹرمپ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا ایٹیچیوڈ وہ یہی ہے کہ جی الیکشن وہی شفاف ہوگا جس میں ہم جیتیں گے، اور اگر ہم ہار گئے تو الیکشن شفاف نہیں ہوگا،
اور اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے جی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے سڑکوں پہ آئیں گے اور دھرنے دیں گے، اور جو پہلے وہ کرتے رہے ہیں ہنگامہ آرائی، اس کا امکان کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے اس بریگیڈیئر لیے صاحب، ٹھیک ہے امریکہ میں بریگیڈیئر جو صاحب، آپ کا پوائنٹ آ ڈیموکریسی. گیا، آپ کا پوائنٹ آ جی گیا. میاں وحید صاحب، پاکستان کے اندر یعنی اس بات کا پی ٹی آئی جو ہے وہ آس لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ٹرمپ جیتیں گے. جب ٹرمپ جیتیں گے تو پھر پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلی کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور پی ٹی آئی برسر اقتدار آ جائے گی. یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ جیتیں اور اس کے بعد جب وہ جیت جائے تو پھر پاکستان کے اندر کس طرح سے حکومت بدل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ کمال ہے، یہاں پہ ہم لوگ اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے، اپنی پوری اتنی بڑی جو ہماری ہے یہاں پہ پاکستان کی پاپولیشن ہے، اپنی پورے 25-26 کروڑ لوگوں کو بھول کے ہم لوگ نظریں کہیں اور لگائے بیٹھے ہیں. ابھی برگیڈیئر صاحب نے جیسے بتایا کہ نیک ٹو نیک ہے، پہلے تو میں ان کے بات کروں. وہاں پہ میں 2016 میں یو کے میں تھا، تو اس وقت وہاں پہ جو بتایا جا رہا تھا، جو تجزیے تھے وہ یہ تھے کہ ابھی 63% غالباً ہیلری کا، لیکن جب رزلٹ آیا تو بالکل اس کے اپوزٹ تھا. ابھی بھی جیسے برگیڈیئر صاحب بتا رہے ہیں کہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں، وہاں کا اصل میں فیصلہ ان کی طرف سے ہونا ہے. تو جو بات پاکستان میں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس وقت وہ پوزیشن ہے پاکستان کی جو کبھی کسی زمانے میں امریکہ میں تھی، جب کبھی ان کو ہماری ضرورت ہوا کرتی تھی، جنرل ضیاء یا جنرل مشرف کے دور میں. ابھی آپ پہلے تو دیکھیں کہ آپ کی وہاں پہ امداد جو آپ کو وہ دے رہے ہیں وہ کتنی کم ہو کے کیا پوزیشن رہ گئی ہے. اور آپ کو وہاں پہ ڈیل کوئی کرتا ہے تو وہ ڈپٹی سیکرٹری سے اوپر کوئی بندہ آپ کو ڈیل بھی نہیں کرتا. یہاں سے آپ کے جب وزیر اعظم بھی جاتے ہیں تو ان کو ملتا کون ہے؟ آج پاکستان کو وہ کسی جگہ پہ، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے سارے کا سارا رجحان جو ہے وہ انڈیا کی ساتھ ہے، پاکستان کا. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی انٹرسٹ اس میں ہے کہ ان کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا معاملہ پاکستان کے اندر ہی وہ پاکستان کے سیاستدان آپس میں بیٹھ کے کریں، یا جو آج وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو جتنی مخالفت وہ کر رہے ہیں، جب تک وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ ان کو ماننا پڑے گا کہ آج وہ حقیقت ہے. اور جو ابھی نئے بلز آئے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے سامنے ہے کہ اب تو اور ماننا پڑے گا انہیں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ایک دلچسپ بات کی. آپ نے یہ کہا کہ جی اگر ٹرمپ ہار جائیں گے تو وہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کریں گے، اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ جی مجھے دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا ہے. اور اگر جو کمالہ ہے وہ اگر ہار جاتی ہیں تو وہ خوش دلی کے ساتھ اپنی شکست کو قبول کریں گی. ایک تو اس کو ایلیبوریٹ کیجئے کہ یہ دو طرح کی رائے وہاں پہ کیوں موجود ہے. حالانکہ ہم امریکہ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، اور وہاں پہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں یا جتنے ہارنے والی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اپنی ہار کو تسلیم کرتی ہیں. اگرچہ پاکستان اور اس خطے کے جو دیگر ممالک ہیں، یہاں اس طرح کے ٹرینڈز موجود نہیں ہیں. اچھا، پھر یہ کیا مماثلت ہوئی ٹرمپ میں اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان کہ وہ بھی یہاں سے اگر ہارے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں ہارا، مجھے دھاندلی کے ساتھ ہرایا گیا. اور یہی کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ٹرمپ کے حوالے سے کہ ٹرمپ بھی جب ہاریں گے تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ جی مجھے دھاندلی کے ساتھ ہرایا گیا. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہی کریں گے. اگر وہ ہارے تو وہ ہار کو قبول نہیں کریں گے. اور یہ امریکی جمہوری روایات کے اندر یہ ایک خطرناک رجحان کو جنم دے گی بات. جو امریکہ کی ڈیموکریسی کی خوبصورتی تھی وہ یہی تھی کہ الیکشن شفاف ہوتے تھے، اور الیکشن لڑنے والے لوگ الیکشن کمیشن پہ یا سسٹم کے اوپر وہ بہتان نہیں رکھتے تھے، الزام تراشی نہیں ہوتی تھی. ہارنے والا خندہ پیشانی سے اپنی ہار قبول کرتا تھا اور جیتنے والے کو مبارک دیتا تھا. لیکن ٹرمپ نے اس رواج کو، اس روایت کو توڑا، اور وہ ہنگامہ آرائی پہ اتر آئے. اور ان کی جو سائیکولوجیکل بلڈ اپ ہے وہ اسی قسم کی ہے کہ وہ اپنی ہار کو اتنی آسانی سے مانیں گے نہیں. اور یہ میرے لیے اچنبھا ہوگا، اور بہت سارے امریکیوں کے لیے بھی یہ حیرت کی بات ہوگی اگر انہوں نے جمہوری روایات کے مطابق خندہ پیشانی سے اپنی ہار قبول کی. وہ تو ابھی پہلے ہی کہہ چکے ہیں، اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن رزلٹ ہمارے فیور میں نہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن میں ریگنگ کی گئی ہے اور بے ایمانی سے ہمیں ہرایا گیا ہے. باقی جو بات ہے کمالہ ہیرس کی،
وہ ان سے تو ڈیموکریٹس ہیں، ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس کے اندر ڈیموکریٹس کا ہمیشہ رویہ پرو ڈیموکریسی رہا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ہنگامہ تو نہیں کریں گی. ٹرمپ اور ان کے ساتھی ہنگامہ کریں گے. ان کی تاریخ بھی ہے، کیپٹل ہل پہ جو اٹیک ہوا اس کو بھی انہوں نے، ان کے ساتھیوں نے کیا، اور انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ لوگ بے پھر گئے تھے، اور جب مجھے ہرایا گیا تو لوگ جو ہیں انہوں نے ہنگامہ آرائی کی، اور یہ ایک نیچرل ریئیکشن تھا. صحیح. وہی صاحب، ہم یہ سنتے ہیں اور سمجھتے بھی رہے ہیں کہ امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے مختلف ملکوں کے حوالے سے وہ ایک جیسی رہتی ہے، قطع نظر کہ اس وقت پریزیڈنٹ کون ہے. تو پاکستان کے حوالے سے بھی یہی ہم سمجھیں کہ اگر ٹرمپ جیتے ہیں تو پھر بھی یہی فارن پالیسی رہے گی، اور اگر کمالہ جیتی ہیں تو پھر بھی یہی فارن پالیسی رہے گی، اس کے اندر کچھ بدلاؤ کا امکان ہے. میرا نہیں خیال. دیکھیں دنیا کی ایک بڑی جو اس وقت ایک سپر پاور ہے ان کا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس طرح سے ایسے ہی تو نہیں وہ دنیا کو کنٹرول کر رہے. یہ پالیسیاں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اندر جب یہ بار بار بدلتی ہیں تو اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں. ان کی پالیسی میرا نہیں خیال، آپ دیکھیں جیسے برگیڈ صاحب نے ابھی بات بتائی کہ بھی فلسطین کے معاملے میں یا اسرائیل کے معاملے میں بالکل ان کے ایک جیسے ہی بیان ہے، اور وہاں پہ شاید وہ ان کا پتہ ہے کہ جیت کے لیے انہیں اپنے ووٹوں کو جو ہے نا وہ ایک مذہبی اپنا رنگ بھی اسے دے رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے ٹرمپ سے لوگوں کی، ایک کم از کم ضرور جو ہمارے اس وقت پورے اسلامک ورلڈ میں یا اس خطے کے اندر ٹرمپ کے دور میں ایک کم از کم یہ تھا کہ وہ جو افغانستان سے انخلا کی بات تھی اور اس کے بعد جو جنگیں نئی کوئی نئے محاذ جو ہے نا انہوں نے نہیں کھولے تھے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات تو ہے کہ شاید ٹرمپ کے آنے سے وہ فرق ضرور پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بات ضرور ہے. اور دوسری بات ابھی میں برگیڈ صاحب کی بات سے کروں کہ یہ وہ ایک تو جو کمالہ ہیرس ہیں ان کا وہ بلیک جو کمیونٹی سے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوگا اگر وہ جیتے ہیں تو کوئی خاتون جو ہے نا وہ امریکہ کی سیاست میں جو ہے نا وہ اس منصب پہ آئے گی. صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب، یہ یعنی اس وقت جو اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے، پیلسٹائن کے اندر ہو رہا ہے، لبنان کے اندر ہو رہا ہے، پھر ہم نے کچھ واقعات ایران کے حوالے سے بھی دیکھے سنے، تو کیا یہ اوپینین جو ہے وہ جا سکتی ہے کیا نام ہے اس وقت جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے خلاف، کہ جس طرح سے انہوں نے بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے؟ دیکھیے امریکن پالیسیز جو ہیں، جیسے کہ وحید صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بہت سوچ بچار کے بعد اور بڑے سسٹم کے بعد ایوالو ہوتی ہیں. تھنک ٹینکس ہیں، ایڈوائزری تھنک ٹینکس ہیں، پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، کانگریس ہے، یہ سب کچھ بہت وہ غور و فکر کے بعد پالیسیز بنتی ہیں، اور پھر ان پالیسیز میں استحکام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے. کسی ایک پریزیڈنٹ کے آنے سے پالیسی نہیں بدلتی، پالیسی اسی طرح چلتی ہے جو میجر ایشوز ہیں ان کے اوپر. تو اب چاہے ٹرمپ جیتے چاہے کمالہ ہیرس جیتے، اسرائیل کی سپورٹ جاری رہے گی، چین کے ساتھ مسابقت بھی جاری رہے گی. ساؤتھ چائنا سی سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو ان کا اور چین کے درمیان جو رقابت ہے ساؤتھ چائنا سی کے بارے میں اور ساؤتھ ایشیا کے بارے میں بھی، مڈل ایسٹ کے اندر ان کی امریکیوں کی بہت ساری ملٹری بیسز ہیں. جن علاقوں میں بیسز ہیں وہ بیسز قائم رہیں گی، اور ان کے نیول پلیٹ فارمز بھی انڈین اوشن اور پیسیفک میں موجود ہیں، وہ موجود رہیں گے. اس سے کمالہ ہیرس جیتے یا ٹرمپ جیتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یوکرائن کی وار کے بارے میں ٹرمپ نے بیان دیے تھے کہ میں اس سے ہاتھ کھینچ لوں گا، اور اس کے اوپر جو ہم خرچہ کر رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک سٹیٹمنٹ اپیل ہے جو انہوں نے امریکن سٹیزنز کو خوش کرنے کے لیے دی ہے کہ وہ جنگ سے اور اوورسیز جو انگیجمنٹس ہیں ان کو بھی کم کریں گے تاکہ اکانومی بہتر ہو سکے اور لوگوں کی زندگی میں کچھ بہتری آئے. لیکن اسی طرح کی سٹیٹمنٹس کمالہ ہیرس کی بھی ہیں. اور پھر جو ان کا بلیک کمیونٹی سے تعلق ہے اور ایشین کمیونٹی سے تعلق ہے اور انڈین ڈائسپورا کے ساتھ تعلق ہے اور خواتین کے ساتھ تعلق ہے، یہ وہ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جو ان کے حق میں جاتے ہیں. اور اگر یہ اسٹرانگ پوائنٹس موو کیے تو پھر ان کی جیت یقینی ہو جائے گی.
صحیح میاں وحید صاحب، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، اور ہم اس کے اوپر یہاں پہ اکثر بیٹھ کے ڈسکشن بھی کرتے رہتے ہیں. کانگریس مین نے ایک قرارداد پاس کی تھی بانی پی ٹی آئی کے حق میں کہ انہیں رہا کیا جائے. تو اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو کیا وہ جو قرارداد ہے وہ میننگ فل ہو جائے گی، اس سے کچھ نکلے گا؟ کیونکہ ابھی تک جو اس سے کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر 60 لوگوں نے اور ایک خط لکھا جو بائیڈن کو کہ جی آپ اس حوالے سے کوئی اپنا رول پلے کریں، مگر وہ بھی میننگ لیس، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوا. تو کیا ٹرمپ آ جائیں گے تو اس طرح کے خطوط، اس طرح کی قراردادیں، ان سے کچھ برآمد ہوگا، یا وہ بھی محض ردی کی ٹوکری میں چلی جائیں گی؟ میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہماری کمیونٹی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کتنی پرسنٹیج ہے، اور وہ کہیں ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے پورے، یعنی وہ امریکہ کے اندر مختلف جگہ پہ لوگ ہیں. اور آج اگر کوئی تھوڑا بہت ہمیں وہاں سے کچھ ہماری حمایت کی بات ہو جاتی ہے، تو اگر ٹرمپ نہیں جیتا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے جس طرح سے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے وہاں پہ ہماری جو لوگوں نے، تو اگر ٹرمپ نہیں جیتا تو مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوگا؟ یہ کیا مناسب بات ہے کہ وہاں پہ آپ کی، یا تو آپ اتنی زیادہ آپ کے پاس ووٹ ہوں، آپ اتنی زیادہ آپ کی اہمیت ہو، دین تو آپ ان کے وہاں پہ وہ پاکستان کی بات کریں. آپ وہاں کے شہری ہیں، آپ وہاں کی، آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے جو بہتر ہے، آپ امریکن سٹیزن ہیں، کیونکہ آپ کے دوہری شہریت ہے، آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ جو وہاں کے حالات کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے، یا آپ کی جو پالیسیز ہیں جو یہاں پہ یہاں سے دوسرے ملکوں سے لوگ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے، تو اگر تو کچھ اس میں بہتری ہے تو آپ ضرور ان کی حمایت کریں. لیکن خاص اپنے ایک ایجنڈا جو ہے نا وہ عمران خان کو سامنے رکھ کے اگر آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پاکستان کے لیے مزید مشکلات کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر کہیں بھی، وہ امریکہ ہے یا کہیں بھی، وہاں کی بھی اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے، اور اس وقت کے جو حالات ہیں، یعنی جو مڈل ایسٹ کے ہیں اور جو یوکرین کے آپ نے بتائے ہیں، تو کیا آپ بریگیڈیئر صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے کہ مجھے بتائیں کہ آج اسٹیبلشمنٹ کا بھی تو کوئی رول وہاں بھی ہوگا، اور یقیناً ہوگا کہ انہوں نے اپنی پالیسیز کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو خط ہے ان کا کوئی فائدہ ہوگا. بالکل. امریکہ کے اندر اس وقت پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ جاری ہے، اور ریپبلکن کے امیدوار ہیں ٹرمپ، اور ڈیموکریٹس کے امیدوار ہیں کمالا ہیرس. اسی موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں میاں وحید احمد صاحب، اور اس کے علاوہ مجھے ساتھ حاصل ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب کا. لیاقت صاحب، پی ٹی آئی خود کو ٹرمپ کے ساتھ الائن کرتی ہے. ٹرمپ میں اور بانی پی ٹی آئی کے اندر کیا سملیرٹیز ہیں؟ کیا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی آئیڈیالوجی ایک جیسی ہے، یا کچھ اور ان کے اندر مماثلت ہے جس سے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے دعاگو ہیں، یا صرف ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی جو ہے ٹرمپ کی کامیابی کے لیے دعاگو ہے؟ جی ہاں، ایک تو بات یہ ہے کہ جب یہ گئے تھے امریکہ اور ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی تو واپسی پہ انہوں نے، بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ورلڈ کپ دوبارہ جیت کر آ رہا ہوں. دوسری بات، جب کشمیر پہ اس ملاقات کے فوراً بعد بھارت نے قبضہ کیا اور آئین میں تبدیلی کر دی، کشمیر کی آئینی حیثیت کو بدل دیا، اور وہاں پر غیر کشمیریوں کو زمینیں خریدنے کی اجازت دی، اور کرفیو لگا دیا، جو کرفیو بہت سے علاقوں میں آج تک قائم ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کہیں کہ الخاموشی نیم رضا والی بات کر لی. تو ان دونوں باتوں میں انہوں نے ایسے لگا کہ ٹرمپ کی بات مانی. تو اس وجہ سے امید ہے ان کو، ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ٹرمپ جیت گئے تو پھر ان کی رہائی آسان ہو جائے گی. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا، میرے خیال کے اندر ٹرمپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں قانون کو ساخت کرنے کے لیے یا قانون کو معطل کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے معاملات میں وہ اس حد تک دخل اندازی نہیں کریں گے. ہاں، وہ پاکستان سے یہ ان کا مطالبہ ضرور ہوگا کہ ہم امریکی پالیسیز کا ساتھ دیں اور چین سے تھوڑا پرے ہٹ جائیں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ چین سے پرے ہٹیں، آپ کو ہمارے پاس آنا چاہیے. لیکن اب پاکستان کی جو جغرافیائی اور سیاسی جو ہمارا محل وقوع ہے وہ ہمیں چین سے پرے ہٹنے کی میرا نہیں خیال اجازت دیتا ہے. ہم سینٹرل ایشیا کے قریب ہیں، ہمارے شمال میں کراکرم پاس جو ہے اس کے
साथ ही रूस और चीन का बॉर्डर मिलता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी वहाँ मिलता है और भारत का बॉर्डर भी कश्मीर से मिलता है। ठीक। ये देखिए कि इस बॉर्डर का जो जंक्शन है, ये इसमें 4 एशियाई न्यूक्लियर पावर्स हैं, भारत, पाकिस्तान, चाइना और रशिया, और ये पावर्स नेटो के साथी नहीं हैं। ये पावर्स जो हैं ये नेटो के साथी नहीं हैं। जो यूरोपियन पावर्स हैं, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इनका नेटो के साथ ताल्लुक है और इजराइल जो है वो इनका गुमाश्ता है। तो यहाँ पर एशियाई महल्ले वकू रखने के बावजूद पाकिस्तान जो है वो एशियाई पावर्स से अलहदा हो जाए और अमेरिका के साथ जाके 15,000 किलोमीटर दूर जाके ताल्लुक की पींगें बढ़ाने लग पड़े। वो ताल्लुक की पींगें बहुत अच्छी हैं अगर पाकिस्तान चीन के साथ भी अपने रवाबत जो है मजबूत रखता है, लेकिन चीन की कॉस्ट पे अमेरिका के साथ ताल्लुक पाकिस्तान नहीं चाहेगा। पाकिस्तान नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर अमल पैरा है, चीन से भी दोस्ती चाहते हैं, चीन के साथ हमारा इक्तिसादी ताउन भी है, सीपेक भी चलेगा और अमेरिका से भी हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। वही साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग वोट कास्ट करते हैं और हम देखते हैं कि कोई इक्का दुक्का नाखुशगवार वाक़यात वहाँ पे सामने आते हैं, जबकि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कहीं छोटा मुल्क है। और इवन कि यहाँ पे जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं उसके अंदर भी हम बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखते हैं जिनमें लोगों की जान चली जाती है और बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो गायब हो जाते हैं, वोटिंग वाले जो बॉक्सेस हैं वो गायब हो जाते हैं और बड़ा खून खराबा होता है यहाँ पे। तो ऐसी चंद क्या अच्छी बातें हैं जो हम अमेरिकन इलेक्शन से सीख सकते हैं? मैं इस बात से पहले ब्रिगेडियर साहब ने अभी बात की चाइना के ताल्लुक के कि उस कीमत पे हम लोग जो है ना अमेरिका से बिल्कुल जो है ना वो, लेकिन मैं यहाँ पे अर्ज़ करता जाऊँ, अभी आपने ये चारों ताकतें जिनका आपने जिक्र किया, चारों एटमी कुव्वतें यहाँ मौजूद थी, शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है, और हमने तो ये भी नहीं किया कि हम ये बता सकें कि उसमें क्या क्या, और उसको किसी तरीके से भी हमने सेलिब्रेट भी नहीं किया। ये अमेरिका के उस दबाव का असर है कि बिल्कुल उसका जिक्र भी कहीं हमने नहीं किया। हालांकि ये तो बहुत पहले हमें कर लेना चाहिए था कि हमें फ़ायदा जो है हमें हमसायों के साथ बना के, और जो हमें यहाँ पे मफादात हैं जो अपने मुल्क के लिए हम इनके साथ मिलके कर सकते हैं, जैसे सीपैक की बात की है और जो ग्वादर में अभी हम करने जा रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि ये कहीं बेहतर है। और दूसरी बात जो आपने पूछा है मुझे कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस तरह से क्यों नहीं है, देखें ये एक तसलसल है, वो एक बड़ी जमहूरियत आप देखें कि वहाँ पे एक अरसे से उनकी तारीख देखें, यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि ये तसलसल कायम नहीं रहा। और मैं समझता हूँ कि ये अब इलेक्शन इसी तरह से जैसे हो रहे हैं, गो आज तक भी कोई इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर किसी ने ना रिज़ल्ट को माना है, ना किसी ने सही इलेक्शन को माना है। फिर भी मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आज अब देखें कि लोगों के अंदर कम से कम ये शऊर आ गया है। अब उस तरह की लड़ाइयाँ जिस तरह पे पहले हमारे पोलिंग स्टेशनों पे आप देखें कि कत्लो गारत तक होती थी, अब उस तरह का माहौल अब नहीं रहा। अब बहुत चेंज आ गई है, बहुत फ़र्क पड़ा। अब जो कुछ भी होता है उसके बाद होता है। आपको पता है कि अब वो लड़ाई झगड़ा, वो बैलेट बॉक्स उठा के ले जाना या एक दूसरे से ज़बरदस्ती वो जो एक काम हुआ करता था यहाँ पे, आज वो नहीं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये तसलसल रहे और ये जमहूरी जो है ना वो ये रहेगा तसलसल, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन इसी तरह से लोग अमन व अमान से अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, उसका तो हमें नुकसान हुआ जो अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ है। आप देखिए कि वो जो बॉर्डर है वो पोरस है एक तरह से, और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर जो है इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहाँ से जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, हमारे जो सिक्योरिटी ट्रूप्स हैं उनके ऊपर वो हमले करते हैं, शहरियों की जान लेते हैं, हमारी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और पाकिस्तान की तो ख्वाहिश थी कि एटलीस्ट अमेरिका यहाँ पे मौजूद रहे या अफ़गानिस्तान को एटलीस्ट इतना खड़ा कर दे कि वो अपने मुल्क के अंदर इस तरह के लोगों को कंट्रोल कर सके। और आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है और कोई मुल्क उसको तस्लीम नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का तो हमेशा अफगानिस्तान के साथ ये मुतालबा उनके लिए रहा है कि वो बॉर्डर से जो स्मगलिंग होती है और बॉर्डर क्रॉसिंग होती है बगैर पासपोर्ट के और गैर कानूनी तरीके पर, और हथियार बंद लोग जो हैं वो घुस आते हैं पाकिस्तान के अंदर और फिर तखरीबकारी करते हैं,
तो पाकिस्तान का तो हमेशा उनसे ये मुतालबा रहा है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करें और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे साथ ताउन करें। अगर उनको मदद की ज़रूरत है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान वो भी करने के लिए तैयार है। बॉर्डर पोरस अब उतना नहीं है जितना पहले था, लेकिन फाटा के हमारे ख़त्म हो जाने के बाद जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, उनके अंदर जो पुरानी स्मगलिंग की रिवायात थी उस एरिए के अंदर, उससे लोगों को ज़रूर उन स्मगलर्स को नुकसान पहुंचा, माली नुकसान पहुंचा। और इसलिए वो जो दहशतगर्दी होती है उसका एक पहलू ये भी है कि दहशतगर्दों के पास अब वो आज़ादी नहीं है हथियार, गोला बारूद और असलहा स्मगल करने की, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने काफ़ी इंतजामात किए हैं। पोस्टें ज़्यादा बनाई हैं, हर किलोमीटर पे पोस्ट बनाई है, बॉर्डर फेंसिंग की है, लेकिन इसके बावजूद उन हमारी फेंस को काट कर और रास्ते बनाकर दहशतगर्द दर आते हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने जो अपने पॉलिसी बनाई हुई है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, वो जारी है और उसके कुछ नताइज बेहतर आ रहे हैं। मैं तस्लीम करता हूं कि हमारी शहादतें जिस रफ्तार से हो रही हैं वो काबिल कबूल नहीं है। उसके लिए पाकिस्तान को सिक्योरिटी फोर्सेस को वसाइल भी देने होंगे और मेरी नज़र में सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद भी बढ़ानी होगी। ये मामला हमारी पार्लियामेंट और हुकूमत के लिए है और हमारे जो रहनुमा हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके लिए है कि वो ये सोचें कि वसाइल मुहैया करेंगे तो इन मसाइल से जान छूटेगी, वरना दहशत गर्दी का अफरियत जो है ये हमारी इक्तिसादी तरक्की को नुकसान पहुंचाता रहेगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। अच्छा वही साहब, अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनमें इजाफा हो रहा है, और आज ही एक वाक़या हुआ है, पेश आया है डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर, जिसमें जो एफसी के ट्रूप्स के ऊपर हमला किया गया है। इसमें एक जो है एफसी एहलकार, उसकी शहादत हो गई है, 5 इस वक्त ज़ख्मी है, उनकी हालत भी बड़ी नाजुक है। तो ये पहला वाक़या नहीं है, हम रोज़ यहाँ पे बैठ के इन वाक़यात का जिक्र करते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो ये एक तरह से एस्कलेशन है कुछ अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर, इसको भी तो एड्रेस करना है और इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो, ताकि जो भी सिक्योरिटी इदारों की सोच है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि उनके पास जिस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है पॉलिटिशियंस के पास नहीं होती है। मेरा ख्याल है कि मैं तो अक्सर आपने से जब भी बात होती है मैं ये कहता हूँ कि जब तक मुल्क के अंदर ये एक सियासी जो है ना वो इस्तेहकाम नहीं आता, तब तक ये हम दहशत गर्दी पे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हर एक के तो अलग अलग मुंह दूसरी तरफ हैं। और ये हमेशा फ़ौज जो है या आपके जितने भी अदारे हैं वो तो तभी जो है ना उनमें वो तवानाई, वो कुव्वत जो है ना, वो हौसला उनमें होता है, वो जज्बा जो है ना, अगर उनके पीछे कौम खड़ी हो। लेकिन कौम का यहाँ पे हाल ये है कि आज कुछ जमातें ख़ास तौर पे वो जो आज अपने आप को बहुत बड़ी जमात कह रहे हैं, वो तो उनका तो सारे का सारा तोपों का रुख ही एक तरफ है। और आज मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी से हमने जो अगर इनसे निपटना है तो हमें बिल्कुल अपनी जो है ना सफ़ों के अंदर इत्तेहाद और एक जो है सियासी इस्तेहकाम है वो लाना होगा। और उसकी बाद जो जाके आप देखेंगे यहाँ पे जो माशी अदम इस्तेहकाम है, जो हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह सिर्फ बदसलूकी है। और आज कोई भी इशू हो, आप देखेंगे अभी पिछले दिनों फ़लस्तीन के ऊपर भी और बाकी जो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वहाँ पे भी हमारी कुछ जमातें साथ देने को तैयार नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये जब तक हम इकट्ठे नहीं होते, जब तक हम इसका मुकाबला हम मिल के नहीं करते, ये हम नहीं कर पाएंगे। और आज यहाँ पे तो ये भी होता रहा है कि मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ औकात में उनको वेलकम करती रही हैं। जो लोग हमारे जवानों को मार रहे हैं, जो हमारे शहरियों पे हमले कर रहे हैं, उनके साथ उनके रवाबत भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने जैसे बताया कि सियासी पूरी हमारी जो है हुकूमतें हैं या हमारे जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, उनको बिल्कुल इनके साथ मिल के, हमारे अदारे के साथ मिल के, फ़ौज के साथ मिल के एक ऐसी पॉलिसी जो है ना तरतीब देनी चाहिए जिससे इसका कला कमा हो। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, थोड़ी पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासी सूरत हाल है उस हवाले से बात करते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी को आए हुए अभी चंद दिन हुए हैं, उन्होंने किसी फैसले की यानी कोई फ़ैसला नहीं दिया है जिससे ये लगे कि उनका टिल्ट किस तरफ है। अगरचे फ़ैसला मेरिट के ऊपर भी हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर मेरिट के ऊपर भी फ़ैसला आता है तो फिर भी लोग उसमें से एक तासुर निकाल लेते हैं कि इस जज का मिजाज क्या है, मूड क्या है और ये किस सियासी जमात को सपोर्ट करेगा या इसका अमूमी तौर पर टिल्ट क्या है। तो अभी तक तो ऐसा कोई वाक़या सामने नहीं है, मगर इसके बावजूद
پی ٹی آئی نے انہیں ٹیگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو شعیب شاہین ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر اعتراض ہے، وہ فائز عیسیٰ کی باقیات کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، تو یہ کیسے ایزیوم کر لیا کہ وہ فائز عیسیٰ کی باقیات کو فالو کر رہے ہیں؟ اور ان کی باقیات یہاں پہ کیا تھی فائز عیسیٰ سے؟ وہ تو چلے گئے، ان کے ڈیسیجنز تھے وہ موجود رہیں گے۔ تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کون سی ان کی باقیات ہو سکتی ہیں؟ اور یہ پھر کس طرح سے گیس کر لیا کہ جی وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ایک افسوسناک امر ہے کہ ہماری سیاسی چپکلش آپس کی اور رقابت اور سیاست کے اندر ہنگامہ خیزی اور آپ کہیں کہ افراتفری اور انتشار پھیلانے کی جو ایک عادت بن گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کی جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ جو رجحان ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی عدم اعتماد کر دیا جائے اور سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہیں ان کے ساتھ رابطے اتنے بڑھا دیے جائیں سیاست میں کہ ان کو بھی سیاست میں کھینچ لیا جائے اور ان پہ سیاسی تبصرے شروع کر دیے جائیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اور جو قانون اور آئین کے تحت جو ججوں کی اپوائنٹمنٹس ہیں، جو پارلیمنٹ نے قانون بنائے ہیں، ان قوانین کو چلنا چاہیے۔ اور یہ عدالتی جو سیاست ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ججوں کے احترام میں لوگوں کو ان کے خلاف اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے عدالتوں کی۔ پاکستان کی اندرونی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میاں وحید احمد صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب۔ وحید صاحب، ایسا کیا ہو گیا؟ ابھی چند دن ہوئے تھے یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنے ہوئے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کی یعنی ووٹنگ کا جو پروسیس تھا یا پھر اس کے بعد جب 26ویں آئینی ترمیم آیا چاہتی، تو اس دوران پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا اور اس کے حق پہ ووٹ ڈالا تھا۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے؟ شیخ صاحب، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سیاستدان اپنی جو ہے نا وہ سپیس دن بدن وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو یہ حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں، عدلیہ پہ بھی اس وقت وہ 26ویں 27ویں یا جو بلز آئے ہیں جتنے بھی ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کا اس وقت اگر اس کو بغور جائزہ لیں تو اب سیاستدانوں کے ہاتھ سے مجھے لگتا ہے کہ بات ہی نکلتی جا رہی ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ ججوں پہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی، اور جس طریقے سے یہ بڑھ کے جو ہے نا وہ جس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، اور اسپیشلی نام لے کے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا اور پھر منصور علی شاہ کو، یہ دو لوگوں کو انہوں نے متنازع آپ دیکھیں کہ خود بنا دیا اور ان کا راستہ روکا اور خود اپنے لیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت جو بلز ابھی کل جو ہوئے ہیں، اسی طرح حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 منٹ میں ہو گئے، تو مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں 70 جو کے قریب ایک ہی دن میں ہوئے تھے، تو وہ کیسے ہو گئے تھے؟ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ انہی بلز کو، انہی ترامیم کو اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہوتی تو وہ ان کی حمایت کر رہی ہوتی، یہ مخالفت کر رہے ہوتے۔ آج وہ حمایت کر رہے ہیں اور یہ مخالفت کر رہے ہیں، یعنی یہاں پہ شخصیت کے لیے کام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آج بھی آئین اور قانون کے لیے، اس ملک کے لیے، کہ اس کی بہتری کے لیے کوئی کام اس طرح سے نہیں ہو رہا کہ جناب یہ سوچیں کہ ہم نے آنے والے وقت کے لیے اور یہ جمہوریت کے لیے، جو آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ یہاں پہ یہ کیسے ہوگا ممکن کہ یہ اتنی بڑی جو جمہوریت ہے جیسے امریکہ ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے اندر وہاں پہ جو ہو رہا ہے، حالانکہ آج وہاں پہ بھی ٹرینڈ جو چینج ہو رہے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ 100 کے قریب ٹرمپ کے حامیوں نے اس پہ بھی جو ہے نا وہاں بھی مقدمے جو ہے نا پہلے سے کیسز کر دیے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر تو خاص طور پہ یہ اس وقت کی آپس کی لڑائی، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اقتدار میرے پاس ہو۔ وہ یہاں پہ ہارنا اور یہاں پہ ہار کو تسلیم کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، اور اپوزیشن کرنا بھی نہیں سیکھا کہ اپوزیشن کا ایک بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھے تو یہ اپوزیشن میں رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، حکومت نے جو نئی امینڈمنٹس کی ہیں مختلف ایکٹس کے اندر، اس کے تحت نہ صرف سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے، بلکہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کے ججوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت کا اس کے حوالے سے موقف یہ ہے کہ چونکہ جو مقدمات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے،
تو زیادہ تعداد میں جج چاہیے تاکہ ان مقدمات کو دیکھا جا سکے اور ان کا جلدی فیصلہ کیا جا سکے۔ اپوزیشن اس کو حکومت کی بدنیتی خیال کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر حکومت کی بدنیتی ہے۔ آپ کی بھی سیاست کے اوپر گہری نظر ہے کیا؟ یعنی جس طرح سے ہم اسی طرح سے فرض کر لیں جو حکومت کہہ رہی ہے، اگر اس کے اندر یعنی اپوزیشن کے مطابق اس کے اندر بدنیتی ہے تو پھر وہ ممکنہ طور پہ بدنیتی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے اداروں کے اوپر تنقید اور ایک بہت ہی منفی قسم کی تنقید جس میں کردار کشی بھی شامل ہو جائے، صرف اصول کی بات نہ ہو، قانون کی بات نہ ہو، ہم کسی کے کردار کو متنازع بنا دیں، میرے خیال میں یہ جرم ہے اور اس کی گرفت ہونی چاہیے اور اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے ہی اداروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ نے جو کام کیا ہے وہ آئین و قانون کے مطابق جمہوری انداز میں کیا ہے۔ کسی ڈکٹیٹر نے آ کے یہ تبدیلیاں نہیں کی ججوں کی تعداد کے اندر، یہ پارلیمنٹ نے کی ہیں اور پارلیمنٹ کو اس کا حق حاصل ہے۔ اس لیے اس کے اندر سے اختراعیں نکالنا اور لوگوں کی کردار کشی کرنا، ججز کی کردار کشی کرنا بہت غلط بات ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جس طرح پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ سوچے ملک کی بہتری کے لیے، تو یہ بھی سوچے کہ دہشت گردی کا عنصر جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہا، ہم نقصان اٹھائے چلے جا رہے ہیں، تو واقعی ایسے اقدامات کیجئے کہ اس دہشت گردی کے افریت کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو، اور وہ افواج کی تعداد بڑھانے میں ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں فوج دہشت گردوں کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ ہمارے وسائل چاہیے، ہمارے فوجی جوان جن گاڑیوں میں شہید ہو جاتے ہیں، جہاں بحق ہوتے ہیں، دشمن کی زد پر آ جاتے ہیں، وہ سافٹ وہیکلز ہیں۔ ہم نے ان کو آرمڈ پروٹیکشن والی گاڑیاں نہیں دی۔ ہم نے زمانہ امن کے اندر شہروں میں تو بڑے بڑے عہدیداروں کو بلٹ پروف گاڑیاں دے دی ہیں، لیکن ہمارا سپاہی جو ہے وہ سافٹ وہیکلز کے اندر دشمن کی زد پر ہوتا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے وسائل پر کہاں سے آئیں گے، یہ پارلیمنٹ سوچے، حکومت سوچے۔ بہت کم ہے، ذرا گفتگو کو سمیٹیے گا۔ آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا، اور بالآخر اس کو سپورٹ کیا کیونکہ اس کے کچھ جو ممبران تھے انہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا۔ اب یہ جو حالیہ ترامیم ہوئی ہیں مختلف ایکٹس کے اندر، اس حوالے سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو اب کیا کوئی نئی کھچڑی پکنے جا رہی ہے؟ سامنے کچھ آئے گا، اندر کھاتے کچھ اور بات ہوگی؟ شیخ صاحب، اس بل میں ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو اچھا جو انہوں نے کیا آرمی چیف کی اور جتنے بھی باقی نیول چیف اور ایئر فورس کے ہیں، ان کی 5 سال مدت کر دی ہے۔ مدت پہلے 4 سال ہوا کرتی تھی، یہ بھٹو صاحب نے 3 سال کر دی تھی، تو یہ اچھی بات ہے اس لحاظ سے کہ جو ہے نا یہ ہر 3 سال کے بعد پورا 1 سال جو ہے نا آخری اسی جو ہے نا کشمکش میں، اور سارا ملک جو ہے نا اس طرف لگا ہوتا تھا سیاست ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے تھی کہ 5 سال کے بعد ایکسٹینشن والا معاملہ جو ہے نا اس پہ ضرور کوئی جو ہے نا وہ لگنا چاہیے تھا کہ جناب سٹاپ لگنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو بات ہے، یہ بات میرے خیال میں جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اپنی سپیس جو ہے نا سیاستدان ختم کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات میں پھر وہی کہوں گا کہ لگتا ہے یہاں بھی سپیس ختم ہوئی ہے۔ سپیس ختم اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیں، آپ بھی جو ہے نا اگر یہی بات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس کے حق میں دلائل دے رہی ہوتی جیسے آج کی گورنمنٹ دے رہی ہے۔ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے یہ سوچ رہے ہیں، نہ کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سوچتے ہیں۔ جی، ہمارا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ میاں وحید احمد صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب، آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tv2day.com۔ دیکھنے کا بے حد شکریہ۔